قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ صہیونی طاقتیں جو کچھ مسلمان ممالک کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں، مطلب جو تباہی وہ مسلم ممالک میں مچانے کی سازشیں رچا رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے وہ ایک ایک کر کے خود ان پر الٹی پڑ رہی ہیں۔ پہلے امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا کر اس کی معیشت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی، اور اب ٹرمپ نے اپنی توپوں کا رخ ترکی کی طرف کر لیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ترکی پر پابندیوں کے اعلان کے بعد ایران نے ترکی کے حق میں کون سا اہم اعلان کر دیا جس سے امریکہ بہادر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے روسی صدر کیسے ترکی کے لیے امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اس سارے معاملے میں کیسے ترکی کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرنے جا رہا ہے۔ آئیے خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ امریکہ نے ایران کے بعد ترکی کے خلاف نیا محاذ کھول دیا۔ ترک صدر طیب اردگان نے ایسے جوابی وار امریکہ پر کیے جس نے ٹرمپ کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ دوستو، ترکی پر معاشی اور تجارتی پابندیوں کے بعد ترکی کے حق میں میدان جنگ میں سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ترکی پر روس سے S-400 میزائل شکن نظام خریدنے کو بنیاد بنا کر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ اپنے ٹویٹ میں جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کو دوسرے ممالک پر پابندیاں لگانے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی لت لگ چکی ہے۔ ہم امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائی جانے والی پابندیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہم ترکی کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ امریکہ نے روسی میزائل شکن سسٹم خریدنے پر گزشتہ روز ترکی وزارت دفاع کے متعلقہ شعبے کے حکام پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ترکی پر پابندیاں لگانے کی چند اہم وجوہات ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ مبصرین ان پابندیوں کو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ترکی کے کردار اور عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدات پر مخالفانہ رویے کا نتیجہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ترک صدر طیب اردگان کے آذربائیجان میں فتح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک نظم پڑھنے پر انہیں خوب داد بھی وصول ہوئی تھی۔ امریکی پابندیوں کے بعد ایران کی جانب سے ترکی کو خیر سگالی کا پیغام دینا امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو مکمل گیم سمجھ آ جائے گی۔ روسی ساختہ میزائل سسٹم S-400 جو ترکی نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یہ دوستو اب کا نہیں، یہ 1 سال پرانا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سال پرانے معاہدے کو بیس بنا کر ٹرمپ نے اب ترکی پر پابندیاں کیوں عائد کیں؟ ایسی کون سی آفت آن پہنچی ہے؟ دوستو، در حقیقت وقت گزرنے کے ساتھ ترک صدر نے امریکہ اور اسرائیل کے فیصلوں کو چیلنج کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس کی واضح مثال آذربائیجان اور آرمینیا جنگ ہے، جس میں ترکی نے آذربائیجان کی تمام دفاعی ضروریات پوری کرتے ہوئے غیر مسلم ملک آرمینیا کو شکست دے دی ہے، جس کی پشت پناہی امریکہ اور اسرائیل بھی کر رہے تھے۔ اب امریکہ کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ترکی مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو قابو کرنا چاہیے۔ بس دوستو، اسی تناظر میں آج ایران کے ساتھ امریکہ نے ترکی کی طرف بھی رخ کر لیا ہے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے اگر ایران کی طرح ترکی کو بھی بر وقت نہ روکا گیا تو خطے میں امریکہ اسرائیل کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگانے کی اہم وجہ بتاتے ہوئے کہا، روس کا زمین سے فضا میں فائر کرنے والا میزائل سسٹم S-400 نیٹو کی ٹیکنالوجی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور یہ یورپی اٹلانٹک بحرۂ اوقیانوس اتحاد کے لیے باعث خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے تجارتی پابندیاں عائد کر کے ترکی میں ہتھیاروں کی خریداری کے محکمے کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ترکی اور روس میں حکام نے اس اقدام کی شدید
شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ پہلے ہی ترکی کو اپنے F-35 فائٹر جیٹ پروگرام سے باہر نکال چکا ہے۔ اس کی وجہ بھی ترکی کی جانب سے روسی ساختہ میزائل سسٹم کی خریداری بتائی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں امریکہ کو آخر کار کس بات پر اعتراض ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے ترکی کو اعلیٰ سطح پر متعدد بار بتایا کہ S-400 سسٹم کی خریداری امریکی فوجی ٹیکنالوجی اور دستوں کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور اس سے روسی دفاعی محکمے کے پاس کافی فنڈنگ جمع ہو جائیں گی۔ اس سے روس ترک مسلح افواج اور دفاعی صنعت تک رسائی حاصل کر لے گا۔ امریکہ نے ترکی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ترکی کے پاس موجودہ دفاعی طاقت انتہائی مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود S-400 کی خریداری سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوستو، ترک وزارت خارجہ نے امریکہ کو مطمع کیا کہ امریکی پابندیاں دونوں کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب کریں گی اور ترکی ایسے طریقے اور وقت پر اس کا جواب دے گا جو اسے مناسب لگے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی میزائل سسٹم نیٹو کے دفاعی نظام کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے، جبکہ انقرہ اس سے انکار کرتا ہے۔ یہ رپورٹس موجود ہیں کہ S-400 میزائل سسٹم امریکہ کے جدید ترین فائٹر جیٹ F-25 کو مار گرانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تازہ ترین امریکی پابندیوں کا ہدف ترکی کی فوجی ساز و سامان خریدنے والی ایجنسی بنی ہے۔ ان پابندیوں کے تحت اس کے امریکہ کے لیے ایکسپورٹ لائسنس اور قرضوں کو روک دیا گیا ہے اور اس ایجنسی کے لیے کام کرنے والے کئی افراد بھی ان پابندیوں کی زد میں آ گئے ہیں۔ دوستو، در حقیقت امریکہ اپنے تمام حربوں سے ترکی کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، دفاعی اعتبار سے کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے دبنگ لیڈر طیب اردگان نے بھی امریکہ کے خلاف دبنگ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا کہ ان کا ملک اپنے آپ کو یورپ کا جدا نہ ہونے والا حصہ سمجھتا ہے، لیکن انقرہ دوہرے معیار کے رویوں اور حملوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اردگان نے کہا کہ ترک قوم اپنے خلاف کھلم کھلا حملوں یا مخفی ناانصافیوں کے سامنے زیر نہیں ہوگا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔